السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 34۔ اس ٹاپک کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میڈیا وار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیا کا استعمال کیے تھے، ذرائع ابلاغ کے استعمال کیے تھے دعوت حق کو پہنچانے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بانگ درا کے ذریعے سے مخاطب کیے تھے کہ میں ایک شدید عذاب سے پہلے وارن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کے جواب میں پھر قریش والوں نے منصوبہ بند طریقے سے میڈیا وار کا آغاز کیا۔ یہ کیسے معاملہ ہوا، یہ آپ سمجھ جائیے کہ حج کا موسم آ گیا تھا، اور ان لوگوں کو معلوم ہے کہ 3 سال کے اندر کچھ نہ کچھ لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں بات معلوم شروع ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو دور دراز علاقے میں اڑتی پھرتی خبر پہنچی ہوئی تھی، تو ہر جگہ جو ہے وہ چیمے گوئیاں ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کو ڈر تھا کہ بہت سارے لوگ جب حج کے موسم میں آئیں گے تو پھر جو لوگ بھی کچھ نہ کچھ سنے ہوں گے وہ اس آدمی سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، تو پھر متاثر ہوں گے، تو اس طرح تو پورے جزیرے نما عرب ہی میں دعوت پھیل جائے گی۔ اور پھر اگر وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم لوگوں سے بھی پوچھیں گے تو ہم لوگوں میں سے کوئی کہے گا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہے گا کہ وہ شاعر ہیں، کوئی کہے گا وہ کاہن ہیں، کوئی کہے گا پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر ہم لوگ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کی بات کاٹ دیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب لوگ ویریفیکیشن کے لیے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ہی بات بولیں گے کہ ایوری مسلم از ناٹ ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم۔ اس طرح سے جو ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، وہ اس زمانے کی ہی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو مشورہ کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ہے سمجھے کہ دار الندوہ میں بیٹھے، اور سب سے زیادہ جو وہاں پہ سمجھدار اور عمر دراز انسان تھا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ اس کے پاس آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ سمجھے کہ خالد بن ولید، یہی ولید بن مغیرہ ہے۔ تو اس کے پاس آئے سارے سردار وغیرہ، یہ سرداروں کا سردار تھا سمجھیے۔ اس کے پاس بولے کہ دیکھیے کہ ابھی حج کا موسم قریب آ رہا ہے اور سب لوگ آئیں گے، اور جو لوگ بھی سن لیے ہیں ان کے بارے میں تو ان سے ضرور جا کے ملاقات کریں گے، پھر تسلی کے لیے تشفی کے لیے ہم لوگوں کے پاس بھی آئیں گے۔ تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اگر مختلف آدمی مختلف کہیں گے تو ہم لوگ آپس ہی میں ایک دوسرے کی بات کو جو ہے ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو کوئی ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگوں کو کیا بولنا ہے ان کے خلاف، تو آپ بتائیے۔ تو ولید بن مغیرہ کافی سمجھدار انسان تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں کہ کیا جو ہے ٹرم استعمال ہونا چاہیے، تم بتاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ ہم لوگ کہیں گے کہ یہ کاہن ہے، کہانت سیکھ کر کے آئے ہیں اور پھر قرآن کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، کاہن کو تو ہم جانتے ہیں، کاہن میں اور یہ قرآن میں بہت فرق ہے، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ تو کسی نے کہا کہ ہم لوگ کہیں گے کہ پاگل ہیں، اسی لیے آل فال دماغ چل گیا ہے، اسی لیے کچھ نوز باللہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، وہ جو بھی ان سے ملاقات کرے گا، ایک مرتبہ بات کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ پاگل کی تو بات ہی نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے مطلب مؤثر نہیں ہو پائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ ہم لوگ کہیں گے شاعر ہیں۔ کہا نہیں، شاعر بھی میں جانتا ہوں کہ شاعر کے سارے اصناف میں جانتا ہوں، یہ قرآن جو ہے شاعری بھی نہیں ہے، جو وہ پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، شاعری سے الگ چیز ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ جادوگر ہے، جادو سیکھ کر کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جیسے ہی کلام پیش کرتے ہیں تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے، تو بھائی بھائی میں، شوہر بیوی میں، ماں بیٹے میں، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو کہا نہیں، جادو بھی ہم لوگ جانتے ہیں، جادو تو نہیں ہے یہ۔ تو پھر لوگوں نے کہا جھجلا کر کے، تو پھر آپ ہی بے داغ رائے پیش کیجئے، سب کو ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، غور سوچنے تو تھوڑا سا۔
تو سوچا، پھر اس نے جو ہے غور و فکر کیا، پھر پیشانی پہ جو ہے بل دیا، منہ بچوڑا، کیا بول سکتے ہیں اس کو، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاتے جاتے بولا کہ جادوگر بول سکتے ہو، یہ انسان کا کلام اور کلام ہے اور یہ جادو ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، بہت، اور سورہ مدثر کا آیت نازل ہوئی، اور یہ سمجھے کہ آیت نمبر 11 سے لے کر کے 26 تک اس قدر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ولید بن مغیرہ کو، اور سارا نقشہ کھینچ دیا کہ آپ سمجھے کہ میں آپ کو وہ آیت دکھاتا ہوں، اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا آتا ہے۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 11 سے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑو مجھے، اور ومن خلقت وحیدا، اور اسے جسے میں نے اکلوتا پیدا کیا، یعنی ولید بن مغیرہ اکلوتا بیٹا تھا باپ کا، اسی لیے باپ کی پوری دولت اسے مل گئی تھی۔ تو مجھے چھوڑو اور اس بندے کو چھوڑو جس کو میں نے اکلوتا پیدا، یعنی مجھے اور ولید بن مغیرہ کو چھوڑو۔ وجعلت له مالا ممدودا، جسے ہم نے مال ممدود عطا کیا ہے، یعنی پھیلا ہوا مال، یعنی اس کی پراپرٹی جو تھی مکہ سے لے کے طائف تک تھی۔ پھر وبنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے ہیں، یعنی 10-11 بیٹے تھے اس کے، اور سب موجود۔ آج کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کسی آدمی کو جو ہے 10-8 بیٹے رہتے ہیں، 10 بیٹے رہتے ہیں، لیکن کوئی دبئی میں ہے، کوئی ترکی میں ہے، کوئی کہیں سعودی میں ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی بمبئی میں ہے، اب بیٹا پاس میں ہے ہی نہیں، اب بڑھاپے میں بیٹا سامنے چاہیے۔ وبنین شہودا، اور اس کو جو حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان گنا رہا کہ دیکھیں ہم اتنا کچھ کیے۔ پھر وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس سے ہم نے جو ہے بہت سارے جو ہے دولت سے نوازے، فراخی دیے، خوب خوب فراخی، ہر لحاظ سے فراخی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اب پھر چاہتا کہ میں اور مزید دوں، اور جو ہے رتبہ دوں، اور جو اقتدار دوں، اسی لیے تو مان نہیں رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری پوزیشن کم ہو جائے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، اب آگے نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ انہو کان لآیاتنا عنیدا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب ہم اسے سخت چڑھائی چڑھائیں گے، یعنی جہنم کی سخت چڑھائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب لوگ آئے تھے مشورہ لینے کے لیے تو اس بوڑھے کو صحیح مشورہ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ اپنے اقتدار، وجاہت اور رتبہ کے لیے جو ہے اس نے رانگ مشورہ دیا ہے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں نوجوان جاتے ہیں علماء کرام سے پوچھنے کے لیے حماس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ کر کے گمراہ کرتے رہتے ہیں، کہتے نہیں وہ لوگ غلط ہیں، اسرائیل جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم حرمین کے خطیب وغیرہ ایسا کر رہے ہیں۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، بے شک اس نے غور و فکر کیا۔ دیکھیں پورے میٹنگ کا نقشہ کھینچ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جبکہ کلوز ڈور میٹنگ ہو رہی تھی کنسنسس بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انو فکر، اس نے غور و فکر کیا، وقدر، اور اندازہ لگایا کیا سوٹیبل ہوگا، کیا جو ہے سب لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا۔ فقتل کیف قدر، ہلاک ہو کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو وہ کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ پھر اور اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ ثم نظر، اس نے غور کیا، ثم عبسا، پھر اس نے پیشانی سکیڑی، وبصر، منہ بسیڑا، ثم ادبر، پھر پیٹ پھر کے چلا گیا، واستکبر، تکبر کیا، فقال، اور اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ نہیں ہے مگر جادو ہے جو چلا آ رہا۔ اور پھر کیا ہے؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر بشر کا قول ہے، یعنی کلام، اللہ کا کلام۔ تو سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جو ہے سقر میں ڈالوں گا، وما ادراک ما سقر۔ تو یہ جو ہے، یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا غصہ آیا کہ ولید بن مغیرہ جو ہے رسوا ہو کر کے رہ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں مزے کی بات کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع سے ایمان لائے ہیں، اس کے بعد تو جب انہوں نے جو ہے
سالم مولا ابی حذیفہ سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے درخواست کی، یہ کافی اچھا قرآن جانتے تھے، کہ ہمیں قرآن سکھاؤ. تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ یہی آیت ہے کہ یہی پریکٹس کیجیے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی میں جب ایمان لائے تھے، دل سے ایمان لائے تھے، تو انہی آیات کی تلاوت نماز میں پڑھ کر کے مشق کرتے تھے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ والد کے خلاف جو آیتیں تھی وہ پڑھ کر کے ایمانی حرارت، کہ اسلام کی تلوار سے جو ہے وہ سارے ریلیشن ختم، صرف حق کا ریلیشن باقی رہے. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ میڈیا پروپیگنڈا بھی فیل ہو گیا، کام نہیں کر پایا، کیونکہ واقعی میں جو قرآن ایک مرتبہ سن لیا تو گرویدہ ہو گیا. اس کی میں ایک دو مثال انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہ آپ دیکھیں گے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے، پھر تو جو ہے مکے کے جو ہے مجمع میں جا کر کے اعلان کر دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے کہ مت اعلان کرو، یہ لوگ ماریں گے. وہ بولے نہیں ہم کریں گے. پھر زماد ازدی، کئی اور لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ میں 3-4 مثال پیش کروں گا، اور یہ سارا پروپیگنڈا فیل ہو گیا. انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو. جزاک اللہ.